السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، بے پایا درود و سلامتی ہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں دعا کرتے ہوئے اپنے اس بیان کا میں آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پروگرام کے آرگنائز کرنے کے لیے رات و دن محنت کرنے والے ہمارے اس ناگپور کی ایک اہم اور متحرک ٹیم جو وابستہ ہے انڈین مسلم چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے ذمہ داران، منتظمین، منسلکین، مشارکین، ممدین، معاونین، اور میں اہم دعا پیش کرتا ہوں خدمت میں ڈائس پر تشریف معزز علماء کرام کے حق میں، اور اسی طریقے سے اکابرین ملت، دانشوران اسلام اور ساری انسانیت کا بھلا چاہنے والے ہمارے یہاں پر جمع ہوئے سارے مسلم اور غیر مسلم بھائیوں کا میں آپ سب کا اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں، بزرگوں کا، نوجوانوں کا، ماؤں اور بہنوں کا، اور آپ سب کو مبارکبادی دیتے ہوئے میں اپنے ٹاپک پر آتا ہوں۔ جس ٹاپک پر میں آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، عنوان ہے حلال لائف، lawful life، حلال لائف نیڈ آف مینکائنڈ، یعنی حلال طریقے سے زندگی کرنا صرف یہ مسلمان کی ضرورت نہیں ہے بلکہ پورے انسانوں کی ضرورت ہے۔ حلال حرام دو ورڈ ہمیں ملتے ہیں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے اپنی کتاب الاطعمہ میں یہ بات لکھی ہے، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 157 کی روشنی میں، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو بھی حلال فرمایا ہے قرآن اور صحیح حدیث میں، جو بھی چیزیں حلال ہے وہ طیب ہوگی ہی ہوں گی، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن چیزوں کو بھی حرام کا اعلان کر دیا، قرآن اور صحیح حدیث میں جو بھی حرام کہہ کر آپ کو معلوم ہو گیا، علم میں آ گیا قرآن اور حدیث میں جو بھی حرام ہے وہ خبیث ہوگا ہی ہوگا۔ خبیث فی النفس، خبیث فی العقل، خبیث فی المجتمع، خبیث فی الصحہ، خبیث فی العقیدہ، خبیث فی العمل۔ وہ عمل کے اعتبار سے، سوسائٹی کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے اس کے اندر نقصان ہوگا ہی ہوگا، چاہے ہمیں سمجھ میں آئے چاہے سمجھ میں نہ آئے۔ ایک مسلمان کا تو عقیدہ ہے سمعنا و اطعنا۔ پھر بھی بہت سارے جب میں سفر کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ
بہت سارے ہمارے غیر مسلم بھائی ہم سے پوچھتے ہیں یہ انٹرسٹ بیس اکانومی وجہ کیا ہے؟ جب میں ملیشیا گیا تھا، سنگاپور، تو وہاں پر مجھے امریکنس نے مجھ سے کہا وائی یو آر ٹیکنگ ناٹ انٹرسٹ. جب وہ دینے پر راضی ہے، بینک والا جب دینے پر راضی ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں لے رہے؟ اس میں کس قسم کا ظلم ہے؟ سامنے والا تو دے رہا ہے نا، آپ کو مجبور ہو کے تو نہیں، پریشان تو نہیں ہے، دے رہا ہے، کیوں نہیں لیتے آپ لوگ؟ جب میں فرانس کا اور یورپ کا دورہ کیا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ پورک کھا رہے ہیں، پگ، خنزیر، ناپاک جانور، بڑی آسانی سے لوگ کھا رہے ہیں. انڈیا کے اندر بھی میں پنجاب سے لے کر بڑے ایسے ایریے میں جہاں پر لوگ شراب کے بغیر ان کی لائف نہیں گزرتی، بڑی آسانی سے شراب پی رہے ہیں. پینے والے ایسے نہیں ہیں کہ جن کو معلومات نہیں ہے، وہ میڈیکل بیک گراؤنڈ کے بھی ہیں، وہ دنیاوی اعتبار سے، یعنی کہ ان کو دنیاوی اعتبار سے نالج ہے. تو میں نے ارادہ کیا کہ کچھ ایسا ٹاپک ڈیزائن کیا جائے تاکہ سارے انسانوں کی آنکھ کھل جائے انشاءاللہ. جو قرآن اور صحیح حدیث میں جو لائف بتائی گئی ہے نا، وہ لائف کی ضرورت صرف ایک مسلمان کو نہیں بلکہ پورے انسانیت کو ہے. اس کے اوپر مجھے کچھ 20 منٹ کا کچھ ڈیزائن کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. اس آیت سے کیا پتا چلا کہ تمہارے لیے خمر، جس کو ہم سادہ لفظوں میں سمجھنے کے لیے ہم کہیں گے شراب، ویسے اس کا معنی بہت وسیع ہے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت حدیث نمبر 5588 کے مطابق، الخمر ما خامر العقل، خمر اس سب کو کہیں گے جو بھی دماغ کو ڈھانپ لے، چاہے آپ وہ پی کر نشہ حاصل ہو جائے، چاہے کھا کر نشہ حاصل ہو جائے، یا وہ ڈرگس کی شکل میں، انجیکشن کی شکل میں، یا وہ اسٹیم بات لیتے ہوئے آپ کو حاصل ہو جائے، یا دھوئیں کی وجہ سے حاصل ہو جائے، یہ الگ ٹاپک ہے. لیکن اینڈ میں جو بھی آپ نشہ لانے والی ساری چیزیں اسلام میں حرام. اگر آپ پڑھتے ہیں کرسچینٹی، اس کے اندر بائبل میں پروورب چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 1 میں بھی بائبل کے مطابق بھی شراب نہیں پینا ہے. پھر بھی دیکھتے ہیں یورپ کے اندر بہت بڑے پیمانے پر شراب، ویکینڈ میں تو جتنا پیسہ کمایا جاتا ہے سب لٹایا جا رہا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ پڑھتے ہیں رگ ویدا، اس کا بک نمبر 8 اور اس کی ہم نمبر 2 اور اس کی وس نمبر 12 میں ہے، ہرسو پتاسو ادنتے دورماداسو ناسو رائنو ادھارنا نگنا جرنتے. یعنی مطلب یہ ہے کہ پاگلوں جیسی حرکت کرتے ہوئے شراب پینے کے بعد یہ انسانیت کے لیے شوبھا نہیں دیتا. یعنی کہ کتابوں میں بھی ہے کلیئر. قرآن مجید میں تو ناصف کیوں ہیں یہ بھی بتا دیا گیا، حرام بھی، اور کیوں حرام ہے کیونکہ خامر العقل، یہ تمہاری جو پریشس تھنگ ہے نا عقل، یہ عقل کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی چیز ہے. آج کے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ انسان کے جو برین ہے اس کے اندر گابا ریسپٹارز ہوتے ہیں، گابا ریسپٹارز. اور جب انسان شراب پیتا ہے تو یہ گابا ریسپٹارز کے اندر جو ایک صلاحیت ہوتی ہے وہ ہے انہیبیشن، انہیبیٹری. یعنی کہ ایک مثال کے طور پہ میں ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ یہاں پر ہاتھ بڑھا رہا ہوں، لیکن جب میری عقل معاف ہو جاتی ہے تو مجھے پتہ نہیں ہوتا میں کس کو پکڑ رہا ہوں، میں کیسے چل رہا ہوں، میں کس کو مار رہا ہوں. میرے زبان پہ کنٹرول نہیں رہتا، میرے ہاتھ پہ کنٹرول نہیں رہتا، میرے جسم پہ کنٹرول، میں ٹھہر نہیں پاتا ہوں، میں بات نہیں کر پاتا ہوں، میں گالی گلوچ کرتا ہوں، میں نعوذ باللہ بعض اوقات عورت میں اور اپنی بیوی میں فرق نہیں کر پاتا ہوں. یہ سارے چیزیں انسان کس کو کہتے ہیں؟ عقل کا معاف ہو جانا. سائنس بتا رہی ہے، کتابیں بتائیں، سب سے بڑھ کر قرآن مجید ڈیٹیل بتاتا ہے. ہر چیز میں قرآن مجید ہمیشہ سے آگے رہتا ہے، سب جگہ پر بتا جاتا ہے. لیکن جو ڈیٹیل میں قرآن اور صحیح حدیث میں ہوتا ہے ویسے ڈیٹیل دنیا کی کسی بھی کتاب میں، کسی بھی قانون میں نہیں آتا. یہ خوبی ہے کیونکہ قرآن مجید کو اتارنے والے کون ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالی. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. کیا جس نے پیدا کیا وہ نہیں جانے گا کہ مخلوق کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ لیکن پھر بھی ایک انسان کی ضرورت ہے حلال لائف. سیکنڈ پوائنٹ، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 کی آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر
وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح. آیت جو ہے مکمل ہو رہی، یعنی کہ اس آیت کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ آدمی یعنی پورک خنزیر کا کھانا بہت عام ہے، لیکن لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ خنزیر یعنی پورک کے بارے میں اگر آپ پڑھیں گے، جیسا کہ ہندوازم میں ہوتا ہے سمرتی اور شروتی. منسمرتی تو آپ جانتے ہیں مشہور ہے، اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے وشمسمرتی، اس کا والیوم نمبر 5 ہے اور اس کی ورس نمبر 49 میں ہے کہ ہندوازم میں اتنی سخت بات بتائی گئی ہے کہ اگر کوئی خنزیر بیچتا ہے تو اس کے ہاتھ اور پیر آڑے باڑے کاٹ دیے جائے. کتنی سخت بات بتائی. اور ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 14 اور اس کی ورس نمبر 8 میں بتایا گیا کہ خنزیر یا پگ یا پورک کا کھانا پروہیبٹڈ ہے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ بڑی آسانی سے کھا رہے ہیں. خنزیر کے اندر 2 ایسے کیڑے ہوتے ہیں، 70 اس کے اندر ووم کہتے ہیں اس کو، صحیح ورڈ، یعنی کہ اس کے اندر ایک ہوتا ہے ٹرائکیوریسس اور دوسرا ہوتا ہے ٹینیا سولیم. یہ 2 کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کا زہر انسان کی آنکھ تک پہنچ جائے تو آدمی اندھا ہو سکتا ہے، عقل تک پہنچ جائے تو پاگل ہو سکتا ہے. اگر جسم کے اندر جو خون ہے وہ خون گاڑھا ہو سکتا ہے، جس نتیجے میں آرتھرائٹس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، یعنی کہ 70 سے زیادہ خطرناک بیماریاں گنوا دی گئی. یعنی ایک آدمی اپنے لائف میں بیماریوں سے بچنے کے لیے جتنی محنت کرتا ہے، اگر وہ پورے کیے کرائے پہ پانی پھیرنا ہے تو خنزیر کھا لے. نعوذ باللہ. کیوں کھائے؟ نہ کھائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئر ورڈ میں کہہ دیا حرام ہے. کیوں؟ آدمی اتنی کلیئرٹی قرآن مجید میں ہے نا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان سے محبت کرتے. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. ایک غیر مسلم کو بھی اس بارے میں سوچ لینا چاہیے کہ اسلام کے تعلیمات سے صرف مسلمان کیوں فائدہ اٹھائے، میں بھی فائدہ اٹھاؤں گا انشاءاللہ. یہ میسج دینے کی میں کوشش کر رہا ہوں. میں ایک سیلفش نہیں ہو سکتا ایز اے مسلم، میں ایک سیلفش نہیں ہو سکتا کہ صرف میں فائدہ اٹھاؤں میرے اسلام کے تعلیمات سے اور میرے غیر مسلم بھائیوں کو نہ بتاؤں. میری ذمہ داری ہے کہ میں ہر ایک کو بتاؤں کہ اسلام کا سچا پیغام کیا. وہ میرے لیے بھی فائدہ مند ہے، وہ آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے، کیونکہ اسلام سب کے لیے. المیتہ مانے مردار جو اسلام میں ذبح کرنے کا سسٹم ہے. میں جب یو کے گیا تھا تو وہاں پر مجھے وہاں سے جیسے حلال سرٹیفیکیشن گروپ ہے وہاں پر جو حلال ذبیحہ طریقے سے، تو انہوں نے کہا شیخ یہاں پر ہم کو ایک مسئلہ پیش آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ بہت جلد ہم جو سلاٹرنگ ہاؤس ہے مسلمانوں کے وہ بند کر دیں گے. میں نے کہا بھائی کیوں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں خون بہت بہتا ہے، شوک لگا کے مار دیں گے تو خون اندر کا اندر جام ہو جائے گا، بس ختم ہو جائے گی. مسلمان جو طریقے سے کاٹتے ہیں اس میں جانور تڑپتا ہوا نظر آتا ہے، اس کے اندر خون بہتا ہوا نظر آتا ہے. ایک سائنٹسٹ ہے حازم، انہوں نے جرمنی کے اندر ریسرچ کیا اور جرمنی اور فرانس کے پورے اخباروں میں وہ ریسرچ پیش کیا گیا، اس کا کوئی جواب کسی نے دیا نہیں. الحمدللہ اللہ ہمارے اندر ایسے سائنٹسٹ پیدا کرے. اللہ ہمارے مسلمانوں میں جو انجینئرس ہے، سائنٹسٹ ہے، ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، کیمسٹری جاننے والے، بایولوجی جاننے والے، مائکرو بایولوجی جاننے والے، جینیٹک سائنس جاننے والے، علماء، مفسرین، محدثین، اللہ تعالی ہم سب میں طاقت دے کہ اسلام کی سچائی کو ہم صحیح طریقے سے پیش کر سکے، تاکہ انسانیت جو بیماریوں کی طرف جا رہی ہے ان بیماریوں سے ہم ان کو بچا سکے اور اسلام کے رحمت کا پیغام ہم سب کو بتا سکے جس طریقے سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ نے ایک بڑے پتے کی بات کہی، کہا کہ ایک اورینٹلسٹ لکھ رہا ہے کتاب العطیمہ کے اندر، ایک اورینٹلسٹ نے پورے دنیا کا سفر کیا. اس نے کہا عرب میں مسلمانوں میں وہ بیماریاں نہیں ہیں جو بیماریاں یورپ امریکہ میں پائی جاتی ہیں، اور اس کے پیچھے وہ لوگ جو بلین کماتے ہیں ان بیماریوں کے پیچھے وہ پیسہ لگ جاتا ہے، اور یہ مسلمان فری میں بیماریوں سے بچ رہے ہیں ایڈوانس میں. اسلام آپ کو فری میں صحت دیتا ہے، اس طریقے کو چھوڑ دیں گے تو بڑی مہنگی ہو جائے گی صحت. اللہ حفاظت فرمائے. اس کے اندر انہوں نے کیا کیا معلوم؟ شیخ حازم جو ایک سائنٹسٹ ہے انہوں نے کیا کیا، ای سی جی، سمپل کام کیا انہوں نے، جب بکرا مرتا ہے تو اس وقت پر انہوں نے ای سی جی اور ای سی، آپ ای سی جی تو جانتے ہی ہیں
جب بھی آپ کے کوئی ہارٹ کا ڈیزیز ہو تو لوگ کہتے ہیں بھائی ECG کرا لو. الیکٹرو کارڈیوگرام کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے بھائی آدمی کے دل کی حرکت میں کیا ہو رہا ہے, تکلیف کتنی ہو رہی, کیا ہو رہی ہے, اس میں بتایا جاتا ہے. EEG الیکٹرو انکفالوگراف, یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دماغ پر کیا اثر پڑ رہا ہے یا اس جانور کے دماغ پر کیا اثر پڑ رہا ہے. تعجب کیں گے جو طریقے سے ذبح کیا جا رہا ہے تو اس کے اندر جو شہرک کٹ جاتی ہے, جیسے شہرک کٹ جاتی ہے تو یہ دل اور یہ جو دماغ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے, تو تکلیف کا احساس ہی نہیں ہوتا ہے بکرے کو. زیرو لیول بتایا گیا اس کے اندر, وہ مشینوں میں جب ذبح کیا جا رہا ہے زیرو لیول بتایا. اس کے مقابلے میں جو طریقے سے, جس کو کہتے ہیں اسٹن, اچانک جو شوق دے کر جو طریقے سے بھی علماء کرام نے جو دائرے بتائے ہیں اس سے ہٹ کر جو طریقے سے ذبح کیا جا رہا ہے, ختم کیا جا رہا ہے جانوروں کو, جو اسلامی طریقے سے ذبح نہیں کیا تھا, میں اس ٹائپ کی بات کر رہا ہوں. اس کے اندر جو تکلیف ہوتی ہے اس کے فیگرز بڑے ہائی ہے ECG اور EEC کے مطابق. اس کے اندر دوسرا ورڈ آیا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. والدم ہمارے ہندوستان میں جیسے برفی کھاتے ویسے سوکھے ہوئے خون جب بہہ جاتا ہے, بہہ کر جو جمع ہوتا ہے تو اس کے برفیاں بنا کر بیچے جاتے ہیں اور لوگ اس کو کھاتے. جانتے خون کے اندر کیا ہے؟ یورک ایسڈ پایا جاتا ہے. یورک ایسڈ اگر انسان کے پر تیزاب پھینکا جائے تو اس کی جلد جل جاتی ہے, ویسا یورک ایسڈ اس کے اندر پاتا ہے. یورک ایسڈ اور تیزاب کی جو طاقت ہے انسان کے جو جلد کے امراض ہے اس کی وجہ سے کافی پیدا ہوتے ہیں. اگر ایک جانور کو تکلیف دے کر مارا جائے اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. اسلام نے وہ راستہ اپنایا ہے جو راستہ انسانیت کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ ہے. ایک طرف ہے کچھ لوگ گوشت کھاتے ہی نہیں تو اس وجہ سے ان کے اندر کئی وٹامن کی کمی ہو جاتی ہے. دوسری طرف وہ ہے جو ہر طرح کا گوشت کھا لیتے, ہر طریقے سے کھا لیتے. اسلام درمیانی ریلیجن, امت وسط کو بہترین اعتدال والا ریلیجن دیا گیا الحمدللہ, جس کے پیچھے سائنٹیفک پورا ہم مسلمان اس وجہ سے یہ ساری چیزیں نہیں مانتے کیونکہ سائنس اس کی تائید کر رہا. ہمارے لیے اس کی کوئی ضرورت نہیں, سمعنا واطعنا. لیکن اگر کوئی ہم سے سوالات کرتے ہیں تو ہم کو ایک چیز بتانا پڑے گا, ریزننگ ہے, کیونکہ یہ ایج آف ریزننگ ہے. لوگ سوالات کرتے ہیں, ورنہ لوگ کہیں گے تمہارا جو اسلام ہے نا بس ایسے ہی بولتا ہے, اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں ہے, تو ایک اعتراض بن جاتا ہے. تم کیسے کہو گے کہ اس کے اندر خبیث ہے, اس میں تو بڑے فائدے ہیں. تو ہم ان کو ذہن کھولنا پڑے گا, آئی اوپنر, ہارٹ ٹچنگ, مائنڈ بلوئنگ باتیں ان کے سامنے رکھنی پڑیں گی تاکہ ریزننگ کے ذریعے سے وہ اسلام کے بارے میں سمجھ سکے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. کیونکہ مجھ سے بعض لوگ کہتے ہیں یہ سب بتانے کی کیا ضرورت ہے, قرآن میں کہہ دو نا بس ہے. میں نے کہا یہ تو مسلمان کے لیے کافی ہے, لیکن وہ نوجوان بچہ جو مسلمان میں